قربانی کے لیے وہ جانور کیا جائے گا جو قربانی کے لیے جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی جانور حلال ہو، بہیمۃ الانعام ہو، آپ کہیں جی حلال ہے تو جائز ہے۔ حلال تو کھیرا بکرا بھی ہے، حلال تو کان کٹا جانور بھی ہے، حلال تو لنگڑا جانور بھی ہے، اور یہی جانور جو دوندہ بھی ہے، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، بالکل جائز ہے قربانی کے لیے، 100% جائز ہے، قربانی پر لگتا ہے۔ اسی کو آپ آدھا گھنٹہ پہلے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیں، قربانی نہیں ہے، حلال ہے، صدقہ کر دیں، گوشت کھائیں کھلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی نہیں ہے۔ قربانی کی اپنی احکام ہیں، حلال و حرام کے عام احکام اس پر اپلائی نہیں ہوتے۔ قربانی کے جو آداب شریعت میں بتائے گئے وہ یہاں پر دیکھے جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ حلال ہے تو لہٰذا آپ ہرن کی قربانی کرنا شروع کر دیں، یا گھوڑے کی، یا اور کئی جانور ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پروٹوکول بتایا ہے، آداب بتائے ہیں قربانی کے جانور کے، اور اس میں ایک عمومی قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لازم کیا ہے، یعنی ہر کام طریقے اور سلیقے سے کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی کہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب ذبح کرو تو عمدہ طریقے سے ذبح کرو، سلیقے کے ساتھ ذبح کرو۔ اور آپ دیکھ لیں سلیقہ کس کو کہتے ہیں اور کس طریقے سے لوگ ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ احسان کے ساتھ، طریقے اور سلیقے کے ساتھ، آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جانور کو ذبح کرو۔ اور ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ تم میں سے ہر شخص جو قربانی کرنا چاہتا ہے، ذبح کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے، جس قدر ممکن ہو کم سے کم تکلیف دی جائے۔ ترس آتا ہے انسان کو، اللہ کا حکم ہے، قربانی تو اس نے کرنی ہی ہے، اللہ کے حکم سے تو وہ رک نہیں سکتا، ترس کی وجہ سے۔ یہ اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہوتا ہے نا، یہ رحم دلی کا جذبہ۔ جیسے ایک صحابی کا آتا ہے کہ میں بکری ذبح کرتا ہوں، بڑا ترس آتا ہے۔ تو پیغام کیا ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں۔ رحم دل صرف انسانوں پر نہیں، حیوانوں پر بھی۔ یہ رحم دلی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کے حکم کے نفاذ میں، بس مالک کا حکم ہے جو ارحم الراحمین ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے ہم اسے بجا لا رہے ہیں، اور اس ترس اور نرم دلی کو رکاوٹ نہیں آنے دیتے ہیں اللہ کے احکام کے آگے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو چھری تیز کرنی ہے وہ جانور کو لٹا کر نہیں، جانور کے سامنے نہیں۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، پروٹوکول کا لفظ بول رہے ہیں آپ کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھری تیز کرتے یا کرواتے تھے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ پاس ہی موجود ہے۔ ہمارے ہاں تو مستورات عام طور پر جانور ذبح ہو رہا تو آگے پیچھے بھاگ جاتی نا کہ دیکھا نہیں جاتا، وہ پاس ہی موجود ہیں۔ اور مسلمان عورتیں قربانی کے جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتی تھی۔ تو باہر کا بھی یہ ایک پہلو ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کی ہمت نہ پڑتی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی کوئی خلاف شرع عمل نہیں ہے جب تک کوئی شخص کسی شریعت کے حکم کے خلاف نہ کر رہا ہو۔ اور یہ جو میں نے اشارہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ نے فرمایا ہلم المودیہ، چھری لے کے آؤ، حضرت عائشہ سے فرمایا، اور فرمایا کسی پتھر کے اوپر اس کو تیز کر کے لاؤ۔ اور یہ کب کیا؟ جب جانور لایا گیا تھا، لٹایا گیا نہیں، لایا گیا تھا تب یہ ساری تیاری کی، لٹانے کے بعد نہیں۔ یہ اسی حدیث کے اندر تفصیل موجود ہے۔ عام طور پر جانور کو لٹایا جاتا ہے اور بائیں پہلو پہ لٹایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کو ہم نے قبلہ رخ کرنا ہے نا، قبلہ رخ کرنا ہے اور ذبح کرنا ہے دائیں ہاتھ سے، تو ظاہر ہے وہ بائیں پہلو پہ ہوگا، اس کی جو دائیں سائیڈ ہے، رائٹ سائیڈ ہے، وہ اوپر ہوگی، تو تبھی ایسا ممکن ہے۔ یہاں کچھ لوگ دیکھے گئے ہیں، پائے گئے ہیں بعض ویڈیوز میں،
عجیب و غریب طریقے سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں. تو لٹا کر ذبح کرنا یہ مسنون ہے. البتہ اونٹ جو ہے اس کو کھڑے کھڑے نہر کیا جاتا ہے، یعنی اونٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کا ایک گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو نہر کیا جاتا ہے. اس کی ہنسلی کے اندر جہاں رگوں کے اندر کوئی تیز دھار والا آلہ مارا جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے اور وہ خود ہی گر پڑتا ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے نہر کا، اگرچہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ ذبح بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی گائے کا نہر نہیں ہے، یعنی جو پریفریبل موقف ہے، ترجیحی موقف اس کی بات کر رہا ہوں. بکرے چھترے دمبے کا نہر نہیں، ان کو ذبح کیا جاتا ہے، کاٹا نہیں جاتا. یہ بھی بڑی گڑبڑ کرتے ہیں کچھ لوگ، جانور کٹوائے ہیں، کاٹے گئے ہیں، کون کاٹنے کے لیے آیا؟ یہ کوئی کاٹنا کٹوانا نہیں، یہ کاٹنا کٹوانا ذبح کے بعد ہے. یہ شرعی اصطلاح ہے، پہلے اس کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ کاٹنے والی باتیں بعد میں ہوتی ہیں. جب ذبح کرتے ہیں اور اس کو کاٹنا کہنا، کوئی ہندو ہو وہ تو کہہ سکتا ہے، مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے. مسلمان کی خاص اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح ذبح کرنے کی، وہ آپ استعمال کریں. اور یہی حدیث کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ ثم ذبح، پھر نبی علیہ السلام نے ذبح کیا، اور لفظ نہیں ثم ذبح، یا بعض حدیث میں ثم ضحى، پھر آپ نے قربانی کی. تو جو شرعی الفاظ ہیں مسلمانوں کے وہ استعمال کیے جائیں. پھر ایک چیز اور کہ نبی علیہ السلام ایک تو نا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لیکن اکثر حدیث میں یہ ہے، خاص کر قربانی کی حدیث میں بسم اللہ واللہ اکبر. اتنا بھی پڑھ لیں تو کافی ہے ذبح کے لیے، وہ جانور حلال ہوگا. لیکن قربانی کا خاص پروٹوکول بھی ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ کچھ آیات اور کچھ اور الفاظ بھی نبی علیہ السلام بولتے تھے، جس میں بعض دعائیں اور بھی شامل ہیں. یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کے علاوہ بھی کچھ کلمات ہیں. قربانی کے ذبیحہ کی بات کر رہا ہوں تو یہ خاص پروٹوکول ہے، یہ خاص آداب ہیں قربانی کے حوالے سے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، نبی علیہ السلام نے ذبح کیا ذبح والے دن، یعنی یوم النحر، جو پہلا دن ہے قربانی کے لیے، جو پہلا دن ہے عید کا، قربانی والا دن جس کو کہتے ہیں یوم النحر کہتے ہیں. وہ دن چونکہ افضل ہے قربانی کے لیے، پہلے 10 دنوں کی ویسے بھی خاص فضیلت ہے. یہ جو 10 دن گزر رہے ہیں، ان دنوں کی نماز سارے سال کی نمازوں سے بہتر ہے. ان دنوں کا صدقہ سارے سال کے صدقے سے افضل ہے. ان دنوں کا جمعہ سال کے سارے جمعوں سے بہتر ہے. ان دنوں کا سبحان اللہ کہنا سارے دنوں کے سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے. ہر عمل سال کے سارے اعمال سے بہتر ہے. اس لیے قربانی بھی لازمی طور پر پہلے دن کی افضل ہوگی، بہتر ہوگی. اور یہ صحیح بخاری اور مسلم، ابو داؤد حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ بیان موجود ہے. اگرچہ ہم اس کی تشہیر نہیں کر پائے، بر صغیر پاک و ہند میں ان دنوں کی فضیلت کی ہم تشہیر نہیں کر پائے، جو کہ ضرورت ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر رہے ہیں. اور مجھے سننے والے پاکستان میں 40% ہیں اور انڈیا میں سننے والے 52% ہیں. بر صغیر پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں. تو کریں تشہیر، دنیا تک یہ بات پہنچائیں جو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. رمضان کی فضیلت مسلم ہے، لیکن ان دنوں کا کوئی مقابلہ نہیں. اس لیے وہ پہلا دن ان 10 دنوں میں آتا ہے، لہٰذا پہلے دن کی قربانی بہتر ہے. اس کے بعد پھر دوسرا دن، پھر اگلا. نبی علیہ السلام نے یوم الذبح، ذبح والے دن ذبح کیا. کیا ذبح کیا؟ کبشین اقرنین املحین موجعین، 2 مینڈے ذبح کیے نبی علیہ السلام نے. سینگوں والے تھے، موٹے تازے تھے، اور دونوں خصی جانور تھے. معلوم ہوا کہ یہ ڈیفیکٹ میں نہیں آتا، یعنی وہ جانور جو قربانی پر لگتا ہے اس میں خصی جانور بھی ہے اور غیر خصی بھی ہے. جو نقائص ہیں کہ یہ نقص ہو، یہ خامی ہو،
یہ ڈیفیکٹ ہو تو جانور قربانی پر نہیں لگتا، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں طرح کے جانور قربانی دیے ہیں، دونوں طرح کے جانور نبی علیہ السلام نے قربان کیے ہیں، لہٰذا ہر دو قسم کا جانور جائز ہے۔ اور یہاں تو الفاظ آ رہے ہیں موجعین، سنن نبی داؤد میں ہے، اس طریقے سے سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ فلما وجہہما، دو مینڈے ذبح کیے، جب نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو قبلہ رخ کیا، وجہہما میں آداب میں ذکر کر رہا تھا، اور یہاں یہ کہ ان کا منہ کر دیا قبلے کی طرف، وجہہما، تو یہ مسنون ہو گیا کہ قربانی کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں تو جانوروں کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کو قبلہ رخ کیا، قال، تو یہ پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ ابن ماجہ میں تو یہ ہے کہ آپ نے وہی آیت پڑھی جو قرآن میں ہے، دوسری آیت بھی آپ نے وہی پڑھی جو قرآن میں ہے، لیکن سنن نبی داؤد میں اضافی الفاظ کیا ہیں، علی ملت ابراہیم، آگے وہی آیت ہے حنیف وما انا من المشرکین، یعنی ملت ابراہیم کے مطابق یہ آپ کر رہے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیف وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آیت میں یوں ہے، ابن ماجہ میں بھی یوں ہے، اور ابو داؤد میں ہے وانا من المسلمین، اول کی جگہ پر من، وانا اول المسلمین یا انا من المسلمین، اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا اللہم منک، اے اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی آپ کی عطا ہے، آپ نے ہی تو یہ جانور ہمیں دیے ہیں، آپ کا ہی تو یہ انعام ہے۔ اللہم منک ولک ام محمد و امتہ، ان محمد و امتہ، یہ میں ذبح کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا، ثم ذبح، اور پھر آپ نے ذبح کیا۔ بعض حدیث میں کچھ دعائیہ کلمات بھی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبولیت کی دعا کی، یعنی آپ علیہ السلام نے قبولیت کی دعا کی، لیکن یہاں ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ نبی علیہ السلام تو کہتے تھے اللہم منکا و لک ام محمد و امتہ، تو ہم تو امت ہی نہیں کہہ سکتے نا، اس لیے کہ ہم نبی نہیں ہیں، نہ ہماری امت ہے، تو پھر الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ نبی علیہ السلام تو یہ الفاظ بولتے تھے، اور دیگر احادیث میں دوسرے الفاظ بھی ہیں جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہم منک و لک، مثلا میں اپنی مثال دوں کہ میں اگر قربانی کر رہا ہوں اپنے ہاتھ سے تو میں پڑھوں گا اللہم منک و لک ان محمد شہباز، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی علیہ السلام بھی لے رہے ہیں، یا منی کہہ لیں کہ میری طرف سے، سب کی طرف سے کر رہے ہیں منا کہہ لیں، اللہم منک و لک انی، یا انا، انی یا ان محمد شہباز و اہل ہی، بالکل درست ہے، آپ اپنا نام وہاں پر لے لیں، بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہی یہ عمل ہوگا اور یہ ذبح کی دعا ہوگی۔ اور دیگر حدیث میں نے اشارہ کیا کہ اور الفاظ موجود بھی ہیں، یعنی انی کے الفاظ موجود بھی ہیں، اور بعض حدیث میں امت کا ذکر نہیں ہے۔ جب آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو وہاں امت کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اور جب امت کی طرف سے کر رہے ہیں، اور بعض حدیث میں یہ ہے، اور امت وہ جو موجود تھی، نبی علیہ السلام جو الفاظ بولتے تھے، صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اے اللہ محمد سے اور آل محمد سے قبول فرما لیجیے، یہ اصل بات ہے، قبولیت اصل بات ہے، محمد سے اور آل محمد سے قبول فرما لیجیے، وَمِنْ امت محمد، اور امت محمد سے قبول فرما لیجیے۔ اور ایک روایت میں ہَذَا عَنِّی، یہ میری طرف سے ہے،
وَأَمَّا لَمْ يُزَحْ، اور یہ ہار اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی، من امتی، میری امت میں سے جس نے قربانی نہیں کی، یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر پایا، یعنی مالی حیثیت نہیں تھی اور قربانی نہیں کر سکا، یہ قربانی میری امت کے ان افراد کی طرف سے بھی ہے۔ تو امت والے الفاظ ہم نہیں بولیں گے، باقی الفاظ بالکل بولے جا سکتے ہیں، نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز اور کرتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ جانور جلدی جلدی کھال اتارنا شروع ہو جاتے ہیں، جانور ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ذبح کرنے والوں کو بھی جلدی ہوتی ہے، وہ فوراً منکا توڑتے ہیں اور چھری کی نوک کے ساتھ گردن کی ہڈیوں کے اندر سے حرام مغز کو کاٹتے ہیں۔ بس ذبح کس لیے کر رہے ہیں؟ یہی کام کرنا تھا، فوراً منکا ہی توڑنا تھا، حرام مغز ہی کاٹنا تھا، تو ذبح کس لیے کر رہے ہیں؟ اس خون کو بہنے دیں آپ، جو کہ دم مسفوح ہے، نقصان دہ ہے، حرام بھی ہے، اور ظاہر نقصان دہ تو ہو گئی۔ اس لیے تیز دھار آلے کے ساتھ رگیں کاٹ دی جاتی ہیں اور اس کے بعد انتظار کیا جاتا ہے، جو صحیح طریقہ ہے۔ لیکن یہ منکا توڑنے اس کی ضرورت ہی نہیں کہ ایک جانور کی ابھی روح نہیں نکلی اور آپ کھال اتارنا شروع ہو گئے، ابھی جانور ہل رہا ہے، اس کے اندر جان موجود ہے اور جلدی جلدی اسے کٹ لگا دیا انہوں نے، تو یہ حرام ہے، عمومی قاعدہ یہ ہے۔ اور اس حالت میں اگر کسی جانور کا گوشت اتار لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ مردے کے حکم میں ہوتا ہے۔ زندہ جانور سے جو چیز کاٹ لی جائے وہ مردے کے حکم میں ہوتی ہے، اور مردار اسلام میں حرام ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میتۃ، جانور سے جو چیز کاٹ لی جائے اس حالت میں کہ جانور زندہ ہو، اور زندہ جانور سے جو چیز کاٹ لی جائے فہو میتۃ، وہ مردار ہے، یعنی کٹی ہوئی چیز جو کاٹ لیا وہ مردار کے حکم میں۔ اور ابو داؤد میں 2858 ہے، ترمذی 1480 نمبر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور وہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا، جب وہ پہلو کے بل گر پڑے تو وہاں بھی انتظار ہوگا کہ جانور ذرا ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی جو موومنٹ ہے جاندار کی جیسے ہوتی ہے وہ بند ہو جائے، اور اس کے بعد پھر کھال اتارنا شروع کریں گے۔ یہ پروٹوکول دیکھ لیں آپ، یہ آداب دیکھ لیں، عمومی آداب بھی ہیں اور قربانی کے حوالے سے بھی میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ وہ اسلام، وہ دین رحمت للعالمین کا دیا ہوا دین، اللہ ارحم الراحمین کا نازل کردہ دین رحمت، دین اسلام، جو جانوروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ انسانوں کا خیال نہیں رکھے گا۔ جو دین جانوروں کا خیال رکھتا ہے کہ ان پر بھی ترس کھائیں، ان کا بھی لحاظ رکھیں، ان کو بھی راحت پہنچائیں، وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ انسانوں کو تکلیف پہنچائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔